قیام فاطمیہ کی پہلی روایت سے اب ہم آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس دعا کے سلسلے کو مخصوص رکھیں بنت رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور انشاءاللہ 14 حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، جو کچھ جس امام نے کہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. مل کے صلوات ایک اور بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد. در حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شناخت کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے بعد حدیث نبوی ہے اور فرامین ائمہ علیہ السلام ہے. کما حقہ شناخت جو ایک انسان کے بس میں ممکن ہے وہ انہی 3 ذریعوں سے ممکن ہے. باقی جو کچھ ہے اسی کی تشریح ہے. جیسے کہ قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے خود قرآن ہی کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، پھر قول معصوم کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، پھر جو کچھ آگے بیان ہو وہ اسی سے اخذ شدہ ہے. حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ دخلت یومن منزلی، میں ایک دن اپنے گھر پہ پہنچا، فاذن رسول اللہ جالس، تو رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں. والحسین ان یمین ہی، امام حسن علیہ السلام دائیں طرف تھے، والحسین ان یسار ہی، اور امام حسین علیہ السلام بائیں طرف موجود تھے رسول اللہ کے. اور فاطمہ بین یدہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا سامنے بیٹھی ہوئی تھی. مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں گھر میں آیا، میں نے دیکھا رسول اللہ موجود ہے، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، اور بالکل سامنے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ انتما کفۃ المیزان، اے حسن اور حسین آپ دونوں ترازو کے 2 پلڑے ہیں. تشبیہ دی رسول اللہ نے. وفاطمہ اللہ اکبر لسان ہو، جو ترازو ہوتا ہے اس کے لیے ایک شاہین ہوتا ہے کہ جس سے اس ترازو کا وزن صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے، جس کو عربی میں لسان کہتے ہیں. کہ آپ ترازو کے 2 پلڑے ہیں اور آپ کی والدہ اس ترازو کا لسان ہے، لسان المیزان ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اس کے بعد رسول اللہ نے ایک عجیب واقعی بات بیان فرمائی، کہا کہ لا یعدل المیزان الا بلسانہ، میزان کی حیثیت ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس لسان موجود ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسن، امام حسین اور تمام ائمہ، آپ تمام ائمہ کی زیارت میں فقرہ کہتے ہیں سلام علیک یبن رسول اللہ. تو امام رضا علیہ السلام بھی ہیں یبن رسول اللہ، امام ہادی علیہ السلام ہے یبن رسول اللہ. تمام ائمہ، یہ تمام ائمہ جو یبن رسول اللہ ہیں، یہ کس کے ذریعے سے؟ یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے، اس ذریعے سے. تو گویا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برزخ ہے. برزخ ہوتی ہے ایک درمیان کی جگہ جو نہ پورا اس طرف ہے نہ اس طرف، لیکن درمیان میں ایک اہم جگہ. جیسے ہم برزخ کہتے ہیں، دنیا سے جائیں گے تو قیامت میں پہنچیں گے، درمیان کا جو حصہ ہے وہ برزخ ہے نا. بی بی فاطمہ پتہ ہے کس کا برزخ ہے؟ نبوت اور امامت کے درمیان کا برزخ ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نتیجہ نبوت ہے اور تمہید امامت ہے. تو جسے نبوت سے گزر کر امامت تک پہنچنا ہے اسے اس برزخ سے گزرنا ہے. جیسے کہ امام علیہ السلام بھی جب وہ فرزند رسول ہیں تو فرزند رسول ہیں بی بی فاطمہ کے توسط سے. بات واضح؟ تو حضور نے فرمایا کہ میزان کی حیثیت ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ لسان کے ساتھ ہو. تو گویا سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مرکزی ترین حیثیت ہے ان کی تمام ائمہ میں، 14 معصومین میں، پنجتن پاک میں. یہ مطلب ہے ہم فاطمہ کا و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک مل کے اور صلوات بھیجے محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب میں نے جو بات عرض کی اسی سے آپ ربط دیجئے گا. جب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام عصمتوں میں مرکزی حیثیت ہے ان کی، یعنی کیا؟ یعنی نبوت کی بیٹی ہیں،
ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے، اور امیر المومنین نے اس اعتبار سے ناز کیا اور فخر کیا ہمیشہ، یعنی حتیٰ سیدہ سلام علیہ کی شہادت کے برسا برس بعد، 25 برس بعد، اس وقت بھی جب مولا علی علیہ السلام خط لکھیں معاویہ کو، اور معاویہ نے خط میں مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کا اور ہمارا خاندان تقریباً ملتا جلتا ہے، ایک ہی قریب قریب کے خاندان کے، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا تھا، اس خط میں لکھا کہ من النبی و منکم المکذب، تم اور ہم کیسے خاندان سے ہو سکتے ہیں کہ نبی ہمارے خاندان سے اور نبی کو جھٹلانے والے تمہارے خاندان سے۔ پھر فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے، ومنکم سبیۃ النار، جہنمی بچے تمہارے خاندان سے، یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے خاندان سے، اور منکم سبیۃ النار، جہنم میں جانے والی اور وہ نسلیں تمہارے خاندان سے، ومنا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، جنہیں سورہ لہب یاد ہے وہ اس بات کو محسوس کر پائیں گے، منا خیر نساء العالمین، ہم میں ہیں عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ومنکم حمالۃ الحطب، تمہارے خاندان میں ہے لکڑیاں اٹھانے والی کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لہب میں لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بہن ہے، اس لیے مولا علی نے کہا کہ تیرے خاندان سے، ابو لہب کی جو بیوی ہے ابو سفیان کی بہن ہے۔ میں کہتا ہوں واقعا کیا کمبینیشن ہے، اس سے زیادہ ڈیڈلی کمبینیشن ہو نہیں سکتا تھا کہ جو ابو سفیان کی بہن ہو اور ابو لہب کی بیوی ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے، خیر ہم تو بہرحال کسی پر رشتوں کی وجہ سے اس وقت تک کوئی طنز یا تنقید نہیں کرتے جب تک کہ خود کردار جو قرآن میں جو بیان ہوا ہے، اصل تو بات وہ ہے۔ تو مولا نے کہا کہ سیدۃ النساء العالمین ہمارے خاندان سے اور حمالۃ الحطب تمہارے خاندان سے۔ یہ امیر المومنین نے فخر کیا بی بی فاطمہ الزہرا پر، حتیٰ دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے لیے کیا ارشاد فرمایا، بس ایک ہی فقرہ کافی ہے۔ خطبہ فدق میں بی بی نے فرمایا اعلموا انی فاطمہ، جانو کہ میں فاطمہ ہوں، یعنی خود یہ تعارف ہی مکمل تعارف ہے۔ وہ ابی محمد، آگے کہا کہ اور میرے بابا محمد ہے، تم کس سے بات کر رہے ہو یہ جانو۔ اور اس کے بعد بڑا درد بھرا جملہ ہے کہ اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو کہنا پڑا خود اپنے تعارف کے لیے بھرے دربار میں ان نام نہاد مسلمانوں کے سامنے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو بظاہر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ آیت تطہیر کس بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور دروازے سیدہ پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کرتے ہیں، اس بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ جانو کہ میں فاطمہ ہوں، کہ میرے بابا میرے احترام میں بلند ہوتے تھے، جانو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اور میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ گویا اس میں مکمل بی بی کے کرب کا بیان ہے، کہ غم کا بیان ہے کہ بی بی کو یہ کہنا پڑے۔ ایک شریف النفس انسان جو ہوتا ہے نا، اسے کبھی اپنی شرافت کے لیے اس طرح سے کہنا پڑے جس کے بارے میں سبھی جانتے ہوں، یہ خود اس کے لیے ایک بڑی اہانت کی بات ہوتی ہے کہ ان جیسوں کے سامنے بی بی کو اپنی سچائی کے بارے میں یہ کہنا پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ اکبر۔ صدیقۃ الکبریٰ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مباہلہ میں توحید کی صداقت کی گواہ بن کر گئی ہیں، وہ دربار میں یہ فرمائے یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تو ان کا لقب ہی ہے کریم آل فاطمہ۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جو معروف ہے، آل فاطمہ کے سب سے کریم، اب اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کا کرم سب سے زیادہ ظاہر ہوا ان
کی اس امداد کے ذریعے سے جو وہ فقراء مستحقین کے لیے کیا کرتے تھے، تو ان کا لقب ہی ہو گیا کریم آل فاطمہ۔ اور امام حسن علیہ السلام کا ایک فقرہ ایسا ہے کہ جس پر آپ عمل کرتے ہیں، کم از کم جزءاً صحیح، پوری طرح سے نہ کر سکیں تو ہم جزئی طور پر تو کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ شب جمعہ کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی والدہ کو ہر شب جمعہ کہ وہ یا رکوع کے عالم میں ہوتی تھی یا سجدے کے عالم میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوتی تھی۔ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام حسن علیہ السلام کی گواہی ہے کہ شب جمعہ اہل بیت علیہ السلام کا ہر ساعت ہی ہر لمحہ عبادت میں، لیکن خاص شب جمعہ کے لیے اہتمام ہے کہ جو الحمدللہ آپ تقریباً سبھی مومنین شب جمعہ کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، دعائے کمیل میں، نماز جماعت میں، اس کے بعد ذکر اہل بیت میں شریک ہوتے ہیں، زیارت وارثہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ جب شب جمعہ اپنی خاص عبادت کے انداز میں گزار رہے ہوتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی گواہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ تو کم از کم آپ بی بی کی اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر۔ يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه حاجاتنا يوم جيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا شب عاشور کا ایک فقرہ وہ ہمیشہ میرے دل میں جب سے میں نے اس کو پڑھا ہے تو تر و تازہ رہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ موقع تھا کہ اپنا تعارف وہ کروائیں اور حجت تمام کریں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے فضائل بیان کیے، شب عاشور خطبہ دیا، سب کچھ کہنے کے بعد ایک فقرہ کہا امام نے کہا امی خیر منی، اور یاد رکھو کہ میری ماں مجھ سے بہتر ہے، حسین سے بہتر۔ اب یہ آخری منزل ہے بس، وہ امام حسین کے جو مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ شاید یہ وہی وجہ ہے کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسن امام حسین ترازو کے دو پلڑے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا لسان المیزان ہے۔ تو وہ لسان المیزان ہونے کی وجہ سے امام حسین در حقیقت نور فاطمہ کا اظہار ہے کربلا میں۔ تو امی خیر منی، یہ امام حسین نے فرمایا۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام سید الساجدین علیہ السلام نے بھی جب اپنا تعارف کروایا تو اس میں فخر سے کہا تھا، دربار یزید میں کہا کہ میں ہوں فاطمہ کا بیٹا سلام اللہ علیہ۔ تو اہل بیت علیہ السلام میں یہ روش جاری ساری رہی کہ وہ اس نسبت پر افتخار کرتے تھے۔ اور آپ نے وہ روایت جو مشہور سنی ہوئی ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی میدان محشر میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک خاص فرشتے و نمائندے سے یہ کہے گا کہ جا کر آپ میری کنیز خاص سے یہ پوچھیں کہ وہ اس وقت کیا چاہتی ہیں، کیا ان کی حاجت ہے۔ اور بی بی یہ فرمائیں گی کہ پروردگار میں چاہتی ہوں کہ جو مجھ سے اور میری آل سے محبت کرنے والے تھے ان کی شفاعت ہو۔ یہ روایت ہم تک پہنچی امام زین العابدین کے ذریعے سے، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس وقت جو خاص کیفیت میں جب بی بی تشریف لائیں گی کہ آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنے نگاہوں کو چکا لو، اور اس کے بعد جب بی بی تشریف لائیں گی تو ایسے اپنے چاہنے والوں کو منتخب کر لیں گی تمام اہل محشر سے کہ جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ پوری روایت ہم تک پہنچی ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر امام نے بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ایک طرح سے ہر امام نے اپنے اوپر واجب سمجھا کہ فضائل حضرت زہرا کو بیان کیا جائے، اس کے بغیر کار امامت ہی پورا نہیں، امامت کا کام ہی ادھورا ہے جب تک کہ وہ تعارف نہ کروا دیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ہر امام سے وہ حدیث موجود ہے کہیں نہ کہیں حضرت سیدہ کے لیے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا
عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی جدہ حضرت سید السلام علیہ کے لیے، اس حدیث پر بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اچھا ہے کہ ری انفورس ہو جائے. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر تسبیح فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عبادت کی ہی نہیں گئی. اس کو پھر سے سنیے گا، کتنا گہرا جملہ ہے یہ. اچھا، میں نے ایسے جتنے بھی جملے کبھی میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں امام کی حدیث، تو میں آپ سے اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کوئی عالم یا کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے. ہاں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوح محفوظ کو جانتا ہے، ہاں، جو عالم انوار کو جانتا ہے، جو حقیقتوں کو جانتا ہے. جب اگر مولا علی علیہ السلام مثلا یہ فرمائیں کہ اللہ کی قربت کے 3 راستے ہیں، مثلا اگر ایسی حدیث ہو تو پھر وہ 3 ہی ہیں، نہ 4 ہے نہ 2 ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایز اے رینڈم کبھی کوئی امام علیہ السلام کوئی عدد کہہ دیا کرے یا کوئی بات کہہ دیا کرے. تو یہاں پر امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی ہی نہیں گئی. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو واجب عبادتیں ہیں وہ تو ہیں اپنے مقام پر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نماز شب کے لیے حتیٰ جو ثواب بیان کیا ہو سکتا ہے، بعض واجب نمازوں کے لیے بھی اتنا ثواب نہ بیان کیا نماز. تو وہ ثواب وہ اپنے مقام پر ہے، جیسے کہ تسبیح حضرت زہرا کا ثواب ہے کہ ثواب اتنا بڑا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے روئے زمین پر. جو واجب ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں، لیکن اس پر آپ الحمدللہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہر مومن ہی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ باتیں نماز میں کچھ اور کر سکے نہ کر سکے، کم سے کم تسبیح حضرت زہرا ضرور کریں. اور آپ اس پر جو اس حدیث کے بعد انشاءاللہ اور مزید عمل کرتے رہیں. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بی بی فاطمۃ الزہرا کی معرفت حاصل کی، حق معرفت، اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا. شب قدر حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک بی بی فاطمۃ الزہرا کی معرفت نہ ہو. کہاں سے کس عبادت سے تعلق ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا، ہم تو جانتے بھی نہیں. لہذا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا جو تعویلی ترجمہ وہ ہے کہ تم کیا جانو کہ بی بی فاطمہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو مکمل نہیں کیا اس وقت تک جب تک اس نے بی بی فاطمۃ الزہرا کی فضیلت کا اقرار نہ کیا. نبی کی نبوت. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک لطیف حدیث ہے امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. امام نے فرمایا کہ اللہ اس گھر میں فقر کو داخل ہی نہیں کرتا جس گھر میں کوئی بھی نام فاطمہ میں موجود ہو. اللہ اکبر. ایک اور صلوات بھیج دیں حاجات کی برابری کے لیے، وسعت رزق. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. اگر گھر میں نام فاطمہ ہے، اللہ اس گھر میں فقر کو داخل نہیں کرتا. کیا احترام ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے نام کا احترام کتنا ہے. سکونی آئے امام جعفر صادق اسلام کے پاس اور آگے کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے، بیٹی ہوئی ہے. امام نے کہا کہ کیا نام رکھا؟ کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا. تو حدیث میں ہے کہ امام جھکے 3 مرتبہ کا احترام سے فاطمہ 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 سلام اللہ علیہ. پھر فرمایا کہ جب تو نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھا ہے تو فلا تصبها ولا تلعنها ولا تضربها، خبردار اس پر سب و شتم نہ کرنا، اس پر اسے نہ جھڑکنا، اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. یعنی بی بی فاطمہ کے نام کا احترام یہ ہے کہ اگر یہ نام کسی اور سے منسوب ہے تو فقط نام کی عزت یہ ہے کہ اب اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا. اللہ اکبر. اب کیا مصائب کو آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہے کہ جس بی بی کے نام کا احترام ہے کہ کسی اور کا نام یہ ہو جائے تو اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ امام نے فرمایا. اور اس
بی بی کے ساتھ کیا ظلم ہوا در و دیوار کے درمیان. شقی نے آ کر نہ صرف یہ کہ ہاتھ اٹھایا بلکہ بس روایت میں ہے کہ پیروں سے مارا، دھکا دیا. خدا لعنت کرے ہر اس شخص پر جس نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق میں ظلم کیا. یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، کتاب مسند الرضا میں یہ روایت ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے تھے مولا علی کو کہ اے علی، اللہ نے آپ کو 3 امتیازات، فضیلتیں وہ عطا کی ہیں جو مجھے بھی نہیں عطا ہوئی. غور کیجیے گا یہ کون سی فضیلتیں جو خاص مولا علی کو عطا ہوئی، اور بالکل آپ حدیث سے سمجھ جائیں گے کہ کیوں ہے یہ. تو رسول اللہ نے فرمایا علی، اللہ نے جو 3 آپ کو فضائل عطا کیے جو مجھ سمیت کسی کو بھی عطا نہیں ہوئے، اس میں پہلے یہ کہ جیسے آپ کو سسر ملا ویسے کسی کو نہیں. رسول اللہ خود مولا علی کا سسر ہے، تو لہذا ان سے بڑھ کے تو کوئی فادر لو نہیں ہو سکتا. دوسرا فرمایا اللہ نے جیسی زوجہ آپ کو عطا کی ویسے کہ مجھے بھی عطا نہیں کی، فاطمہ الزہرا سلام علیہ. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ نے 2 بیٹے جو آپ کو عطا کیے وہ مجھے بھی عطا نہیں کی، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ وہ امتیازات ہیں رسول اللہ نے افضل کائنات، لیکن وہ امتیازات ہیں جو خاص مخصوص ہے مولا علی سے. عطا یہ کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ امتیاز مجھے نہیں ملا، آپ کو ملا، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی وجہ سے اور ان کے بچوں کی وجہ سے. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہان عند اللہ عند اللہ. امام رضا علیہ السلام کا نام گزرا تو میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ علماء نے کم سے کم 8 شباہتیں لکھی ہیں امام رضا میں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی ہو سکا تو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اس موضوع کو. امام رضا علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا میں شباہتیں. مثلا ابھی ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، خاص جن امام کی زیارت میں صدیق کہہ کر انہیں سلام کیا گیا وہ امام رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. تو امام کو زیارت میں صدیق کہا گیا اور بی بی فاطمہ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ. تو بی بی فاطمہ الزہرا کو صدیقۃ الکبریٰ کہہ کے سلام کیا گیا، تو یہ زیارت میں شباہت ہے دونوں کی. تو امام رضا علیہ السلام میں اور بی بی فاطمہ الزہرا میں کم از کم 8 شباہتیں ہیں. اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا توسل ہے. تو ایک روایت ہے موسیٰ ابن قاسم سے. موسیٰ ابن قاسم آتے ہیں امام تقی الجواد علیہ السلام کے پاس اور آگے کہتے ہیں کہ مولا مجھے ایک سوال ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم کوئی نیک کام کرو، خاص طور پر جب حج پہ جاؤ یا عمرہ پہ جاؤ، طواف کرنا ہو تو طواف کر کے آپ ہدیہ کرتے ہیں کبھی کسی مرحوم کو یا زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. تو جو اولیاء اللہ اور حجت خدا ہیں ان کو ہم طواف ہدیہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور وہ معصوم ہیں. امام نے کہا نہیں، ہدیہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ سے کوئی افضل بھی ہے کوئی بہتر بھی ہے تو ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. امام نے کہا نہیں، تم ہدیہ کر سکتے ہو، طواف کرو اور نیت کر لو کہ تم نے ثواب ہدیہ کیا مثلا رسول اللہ کو یا کسی بھی امام کو. موسیٰ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام تقی الجواد علیہ السلام سے سنا اور پھر میں چلا گیا. اور جب کبھی مجھے موقع ملتا کہ میں عمرہ پہ جاؤں یا حج پہ گیا جب میں، تو میں طویل سفر ہوتا تھا اور کئی دن میرا قیام تھا مکہ میں، تو میں نے نیت یہ باندھ لی کہ میں ایک دن رسول اللہ کی نیت سے طواف کروں گا، اگلے دن مولا علی کی نیت سے، امام حسن کی نیت سے، امام حسین کی نیت سے. میں روزانہ طواف کرتا تھا یہاں تک کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کی نیت سے. 3 سال گزرے، پھر میں پہنچا دوبارہ امام تقی الجواد علیہ السلام کی زیارت پر ان کی خدمت میں. تو میں نے جا کے کہا کہ مولا میں 3 سال پہلے آپ کی خدمت میں آیا تھا اور آپ سے پوچھا تھا، تو جو آپ نے کہا تھا میں اس پر عمل کرتا ہوں.
اور میں روزانہ ایک ایک معصوم کی نیت سے طواف کرتا ہوں، اور کبھی کبھی اس دوران میں آپ کی جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نیت سے بھی طواف کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ یہ جو طواف تم نے ہماری جدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے کیے، یہی سب سے افضل تھے، یہ سب سے افضل طواف تھے۔ یہ امام تقی جواد اسلام کی گواہی۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آپ جس امام کی زیارت پہ جائیں، حج و عمرہ پہ جائیں، یا ویسے ہی کوئی نیک کام کریں، اس میں ثواب میں شریک کر لیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ اس سے افضل کام پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ مفاتیح الجنان، اس کتاب کی اتنی شہرت کی بہت ساری وجوہات ہیں، خود شیخ عباس قمی کا اپنا خاص الخاص خلوص بھی شامل تھا اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں کی خالی یہی ایک اسپیسیفک کتاب ہے اور کوئی کتاب، لیکن آپ ویسے کسی عام انسان سے پوچھ لیں، عام شیعہ سے، کہ بھائی دعاؤں کی کون سی ایک ہر ایک مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان، ہر حرم میں مفاتیح الجنان۔ کیوں؟ شیخ عباس قمی یہ کہتے ہیں کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو کبھی ہوتا ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے آگے بعض لوگوں نے آگے کہا کہ یہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں، اتنا دعا کون پڑھے گا، اتنی ساری دعائیں، یہ کتاب اتنی کوئی مورد توجہ نہیں رہے گی، اتنی محنت سے جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میرے دل میں خیال ہے کہ میں نے اتنی محنت سے لکھی ہے کتاب اور لکھ رہا ہوں میں، اور اس میں اتنے اعمال لکھے ہیں، سب کچھ لکھے، تو اس کو کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ تو اس وقت میں نے نیت کر لی تھی کہ پروردگار یہ کتاب جہاں جہاں بھی جائے اور جو جو اس سے عمل کرے اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یہ وجہ ہے اس کتاب کی شہرت کی۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا ایک بڑا درس ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک نیت ہی کر لیں کہ میں نے جو کام کرنا ہے سب سے پہلے تو ثواب ہدیہ ہو مادر حسنین کریم ہے سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ وہ اپنے شیعوں اور محبوں کو آتش جہنم سے آزاد کرنے والی ہے۔ فاطمہ یعنی چھڑانے والی، کسی شے سے بچانے والی، تو چونکہ وہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچانے والی لہٰذا ان کا نام فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں جب بھی آپ ان ناموں کی عظمت پہ غور کریں تو 3 طرح کی لغتیں چیک کرنی چاہیے، ایک عربوں کی لغت، ایک مسلمانوں کی لغت، ایک ائمہ کی لغت۔ فاطمہ کا مطلب عام لغت میں ہے چھڑانے والی، کسی چیز کو کسی شے سے دور رکھا گیا۔ جو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں آپ مسلمانوں کی لغت کہہ لیں، ان کا مطلب ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ کے نام کا کہ جو مومنوں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی، اور ائمہ کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی، لأن الناس فوتموا عن معرفت، حدیث میں آئے، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ان کی معرفت سے۔ تو یہ ایک خاص اور مطلب ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ کے نام کا۔ امام ہادی علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم سے افضل اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق کیا ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے بھیجا، جنت الفردوس کی طرف، جو اعلی ترین جنت کا مقام ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا انہوں نے کہ ایک مستور ہے انتہائی نورانی کیفیت میں، اور ان کے سر پر ایک تاج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ بی بی کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی نسل سے ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی بیٹی ہے۔ پروردگار یہ تاج ان کے سر پر کیا ہے؟ کہ ان کے شوہر کا تاج ولایت ہے۔ اور پھر 2 گوشوارے تھے اس مستور کے، کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ 2 حسن اور حسین ہیں جو ہم انہیں عطا کریں گے اس بی بی کو۔
پروردگار ان کا کیا مقام ہے؟ کہ آدم جب آپ نہیں تھے تو آپ سے میرے خاص علم میں ہے کہ 4000 سال پہلے میں نے انہیں خلق کیا ہوا تھا. اب 4000 سال کہیں پر ہے 4,24,000 سال، کہیں پر کوئی اور عدد ہے. اب اللہ جانے کہ اس میں کیا اپنے اپنے درجات و تفاوت ہیں. بہرحال یہ امام حسن عسکری علیہ السلام. اب جنت کی باتیں تو ائمہ علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں. آدم کیا بات کر رہے تھے علیہ السلام، حضرت حوا السلام علیہ کیا بات کر، کون جانتا ہے سوائے ان ائمہ کے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله في ابنة رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. یہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے تمام عالمیان کے لیے. امام زمانہ علیہ السلام خاص الخاص کہتے ہیں کہ میرے لیے بی بی فاطمہ الزہرا ہے اسوہ حسنہ، جو خود حجت خدا کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے اس طرح سے، اللہ جانے زبان حال ہے یا زبان قال ہے، کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے جب در و دیوار کے درمیان ان پر ظلم ہو رہا تھا تو امام زمانہ کو پکارا تھا یا مہدی کہہ کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب، اتنی کیفیتیں اس میں. بی بی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں یا بچوں کی یتیمی پڑھیں، گھر کا جلایا جانا پڑھیں، محسن علیہ السلام کی شہادت پڑھیں، پسلیوں کا ٹوٹا جانا پڑھیں، ان بی بی کو گریے سے روکا گیا یہ پڑھیں، مدینہ میں رونے کی اجازت نہیں دی گئی یہ پڑھیں. کیا کہا جائے، کیا کچھ پڑھا جائے. دربار کے مصائب پڑھے جائیں کہ سیدہ کڑی رہیں اور اپنا حق مانگتی رہیں وہاں پر. اور اس کے بعد تحریر کا پھاڑ دیا جانا یہ پڑھا جائے. بی بی سے جو گستاخی کی گئی وہ پڑھی جائے. بی بی مدینہ کی گلیوں میں گر گئیں یہ پڑھا جائے. سیدہ سلام اللہ علیہ جس دروازے کے درمیان آئی اس میں ایک میخ تھی، وہ میخ جل رہی تھی، وہ سیدہ سلام اللہ علیہ پہ کیا کچھ پڑھا جائے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. لیکن ایک کیفیت یہ کہ بعد از وفات رسول معصبۃ الراس ناحلۃ الجسم، بی بی ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس اب خمیدہ ہیں بی بی، اور سر پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی. منحدۃ الرکن، ایسا لگتا تھا کہ جیسے رکن ہو، یعنی جو استوار ہوتی تھی بی بی اب وہ ٹوٹ چکا ہے. اور کئی مرتبہ یہ بہار و انوار کی روایت ہے کہ جب اپنے بابا کی قبر پر جاتی تھی تو واپس آتے آتے کئی مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں بس بیٹھ جاتی تھی بی بی، جیسے ہمت ختم ہو چکی. اور مولا علی علیہ السلام جاتے تھے اور بی بی فاطمہ الزہرا کو لے کر آتے تھے گھر پر. بی بی کی کیفیت کئی دنوں تک جاری رہی. ایک دن دفعتاً مولا علی تشریف لائے تو دیکھا کہ شاداب ہیں بی بی، اور گویا بچوں کے لیے اگر میں عام زبان استعمال کروں تو خود نئے لباس پہنا ہے بی بی نے، اور چہرہ خاص دھلایا ہے اور خاص طعام کا اہتمام کیا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہ، آج آپ کی کیفیت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے، آج آپ شاداب ہیں. کہا اس لیے. اور اس وقت بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ایک بار آئی ہے فقط مسکراہٹ کہ یا ابوالحسن کل رات کو خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور میرے بابا نے فرمایا ہے کہ میں بہت جلد ان سے ملاقات کرنے والی، اس لیے سیدہ اس وقت سیدہ کی جو کیفیت ہے خوشی کی وہ اس لیے کہ بس میں بہت جلد اپنے بابا سے ملنے والی ہوں. تو اس وقت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا. مولا علی نے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کروں. اور اس کی روایت کی خود مولا علی علیہ السلام نے کہ بی بی نے جو وصیتیں فرمائی اس میں سے کچھ وصیتیں خود مولا علی کے لیے کی تھیں، کچھ اپنے لیے کچھ وصیتیں کی. اب وہ وصیتیں اپنے مقام پر آپ جانتے ہیں. مثلا فرمایا کہ میرے جنازے کو رات میں تیار کرنا، رات میں اٹھانا. لیکن ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ علی میری قبر پر آئیے گا اور دیر تک بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہیے گا میری قبر پر. بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کے لیے یہ وصیت فرمائی. اور اس کے بعد مولا علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے. بس وقت آخر سیدہ آ گیا.
جب آواز بند ہو گئی تھی بی بی کی تو امام حسن امام حسین جاتے تھے مسجد میں، فوراً پہنچے، فرمایا لقد ماتت امنا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ مولا علی علیہ السلام اس سے پہلے کئی صدمے سہے مولا علی نے، جو بڑے شاق ہیں۔ ایک خود مولا علی کے بابا جب رخصت ہوئے ابو طالب علیہ السلام، جس کا ابو طالب جیسا باپ دنیا سے چلا جائے، پھر بی بی فاطمہ بنت اسد ان کی ماں جب دنیا سے گئیں تو مولا علی امی امی کہہ کے روتے تھے، اور رسول اللہ نے آ کر کہا کہ اے علی، یہ فقط آپ کی ماں نہیں تھی، یہ میری بھی ماں تھی، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے، دنیا سے گئے، تو مولا علی کو جب خبر ملی فرمایا لقد انفصم ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی جعفر طیار کے جانے سے۔ پھر رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن کسی بھی غم میں دنیا نے علی کو منہ کے بل زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی علی کو منہ کے بل زمین۔ یہ آج پہلا موقع تھا کہ علی اٹھے اور زمین پر گویا علی سیدہ تک ایسے پہنچے کہ جیسے حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے۔ امام حسین کیسے علی اکبر کے لاشے تک پہنچے تھے؟ گویا ایسے کہ جیسے کوئی اندھا کچھ ڈھونڈ رہا ہو راستہ، ویسے مولا علی جی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک، اور فرماتے تھے کہ علی کے دو رکن تھے کہ جو علی کے مددگار تھے، ایک رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا یہ آخری رکن تھی، اب علی تنہا رہ گیا۔ اس کے بعد علی جی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جب جنازہ چلا، بہرحال علی رات کی تاریکی میں جاتے تھے سیدہ کی خبر پر، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ قبر فاطمہ کہاں پر ہے، اور بیٹھ کر ایک فقرہ کہتے تھے، میں اس پہ اختتام کر رہا ہوں، بیٹھ کر ایک فقرہ کہتے تھے کہ اے فاطمہ، علی کوئی خوف ہے دل میں؟ کیا خوف ہے علی کو؟ کہتے ہیں علی کا خوف یہ ہے کہ بس علی آپ کے بعد بہت طویل مدت تک زندہ رہے گا، علی کو ابھی طویل زندگی آپ کے بغیر گزارنی ہے فاطمہ۔ پھر فرمایا اما بحزنی سرمدا، لیکن علی کا غم آپ کے غم میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ وَاللَّيْلِ وَمُسَحَّرَ، علی کی راتیں جاگ کر گزریں گی، اور علی آپ کے غم میں گریا کرتا رہے گا۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے نوحہ پڑھا بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پر، اور یقین جانے کہ سیدہ کے مصائب فقط مدینہ کے وہ نہیں ہیں، یعنی حتیٰ یہ کہ جو امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے گرے نا، یہ بھی فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین کا لاشا پامال ہو، یہ بھی فاطمہ کے مصائب ہیں، زینب سلام اللہ علیہا بھرے دربار میں ہو، یہ بھی بی بی فاطمہ زہرا کے، اولاد فاطمہ کہاں کہاں پر قربان ہوتی رہی، بغداد کے پل پر موسی کاظم کا لاشا پھینک دیا جائے، یہ بھی فاطمہ زہرا کے مصائب ہیں، غریب الغربا امام کو مشہد میں زہر دیا جائے، یہ بھی فاطمہ کے مصائب ہیں، اور جب سید سجاد کہے اشاء اشاء، یہ بھی فاطمہ، یہ اولاد سیدہ کے مصائب ہیں۔ سلام اللہ علیہ۔ امام زمان علیہ السلام آپ کو برسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے، ایک روایت ہے 40 دن کی، ایک روایت ہے 75 دن کی، ایک روایت ہے 95 دن کی، اللہ جانے بھی فاطمہ زہرا کب دنیا سے رخصت ہوئی۔ ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یا وسیع الاسان والخلفان حجان ایها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا كبين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله